اس خاص تاریخی تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی داستان کا جائزہ لینے والے ہیں جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے، یعنی داستان ابراہیم۔ ایک ایسی کہانی جہاں منطق اور کامل ایمان کا سامنا اس وقت کے سب سے بڑے ظالم کی طاقت سے ہوتا ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ایک عام سے فرد اور وقت کے سب سے طاقتور فرمانہ روا بادشاہ نمرود کے درمیان ہونے والا ایک زبردست ٹکراؤ ہے، جس نے طاقت کے سارے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ اب ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے عراق کے علاقے کوسی میں، جو آج کے کوفہ کے قریب ہے، نمرود کا راج تھا۔ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، بلکہ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے پاس مطلق العنان طاقت تھی۔ لیکن ہمارے حوالوں میں ایک بڑا دلچسپ سوال اٹھتا ہے، ایک اتنا طاقتور حکمران اس وقت کیا کرتا ہے جب اسے اچانک یہ پتا چلے کہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اس کی عظیم سلطنت اور مذہب دونوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا؟ تو آئیے اس داستان کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، پیشین گوئی اور خفیہ پیدائش۔ تاریخی حقائق پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کا خوف کس تیزی سے پروان چڑھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ نمرود اپنے نجومیوں کی باتوں پر اندھا بھروسہ کرتا تھا، تو جب ایک رات انہوں نے ستاروں کی چال دیکھ کر یہ پیشین گوئی کی کہ ان قریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو اس پورے نظام کو تباہ کر دے گا، تو سمجھیں سلطنت میں بھونچال آ گیا۔ اس انجانے خوف کو دبانے کے لیے پہلے دن ہی انتہائی ظالمانہ قانون لایا گیا کہ شہر کے تمام میاں بیوی الگ رہیں گے۔ بات یہاں رکی نہیں، پہلے ہی مہینے سے ہر حاملہ عورت پر پہرے دار بٹھا دیے گئے، اور جب 9واں مہینہ آیا تو ہر پیدا ہونے والے نئے لڑکے کو قتل کرنے کا سخت حکم جاری کر دیا گیا۔ یہ خوف کی انتہا تھی۔ لیکن ان تمام سخت پابندیوں کے باوجود فطرت کے فیصلوں کو بھلا کون روک سکا ہے؟ روایت کے مطابق ابراہیم کی والدہ نے اپنا حمل اس طرح چھپایا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، اور جب وقت قریب آیا تو انہوں نے شہر سے باہر ایک گہرا اندھیرے غار میں پناہ لی۔ وہاں انہوں نے اس بچے کو چھوڑا اور واپس آ کر جھوٹی خبر پھیلا دی کہ بچہ تو مردہ پیدا ہوا تھا۔ ہمارے ذرائع یہاں ایک بڑا ہی معجزانہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس تاریخ غار میں ننھے ابراہیم اپنے ہی انگوٹھے سے دودھ پیتے تھے، اور ان کی نشوونما کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ وہ ایک دن میں دوسرے بچوں کے ایک ہفتے کے برابر بڑے ہو رہے تھے، اور اس طرح وہ لگ بھگ 13 سال کی عمر تک اس غار میں بالکل محفوظ اور چھپے ہوئے رہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، جو ہے حتمی خالق کی تلاش۔ جب یہ نوجوان 13 سال بعد اس اندھیرے غار سے پہلی بار باہر نکلا تو اس کی فکر اور مشاہدہ کمال کا تھا۔ یہ ایک سچی سکراتی بیداری تھی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، پہلے زہرہ ستارے کو دیکھا، پھر اس سے بڑے اور روشن چاند کو، اور بالآخر چمکتے ہوئے سورج کو۔ اس وقت کے لوگ انہی کو خدا مانتے تھے، لیکن انہوں نے ایک بہت ہی سادہ مگر ایسی منطق پیش کی جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جو چیز وقت کے ساتھ ڈھل جائے، چھپ جائے یا ختم ہو جائے، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو صرف ایک نظام کا حصہ ہے۔ اور یہاں سے انہوں نے نتیجہ خرچ کیا کہ ان عارضی چیزوں کے بجائے صرف اس ابدی خالق کی طرف رخ کرنا چاہیے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ابراہیم کو آزر کے حوالے کر دیا گیا۔ اب آزر کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ نمرود کا خاص وزیر اور شہر کا سب سے بڑا بت تراش تھا۔ اس نے ابراہیم کو بازار میں بت بیچنے کا کام دیا، لیکن وہاں جو ہوا وہ واقعی سننے والا ہے۔ انہوں نے بازار جا کر ان لکڑی اور پتھر کے بتوں کے گلے میں رسیاں ڈالیں، انہیں زمین پر گھسیٹا اور ان کے سر پانی میں ڈبو کر تنزن ان سے پانی پینے کو کہا۔ سوچئے اس بات کا کیا اثر ہوا ہوگا؟ انہوں نے عام لوگوں کے سامنے سرے عام یہ سوال اٹھا دیا کہ بھئی جو چیزیں خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتیں، وہ آپ کو کیا فائدہ یا نقصان پہنچائیں گی؟ اور یہی وہ نقطہ تھا جہاں سے بات آگے بڑھی ہمارے تیسرے حصے کی طرف، تصادم اور آگ۔ یہ نظریاتی ٹکراؤ جلدی ہی ایک کھلے تصادم میں بدل گیا۔ ایک میلہ لگا تھا، مندر بالکل خالی تھے۔ انہوں نے کلہاڑے سے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور وہ کلہاڑا سب سے بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب آ کر ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا ہے تو ذرا اس زبردست جواب پر غور کریں۔ انہوں نے کہا، اس سب سے بڑے بت سے پوچھو اگر یہ بول سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا تاریخی جملہ تھا جس نے پورے دربار کو ان کی اپنی ہی غیر منطقی سوچ کے جال میں پھنسا کر بالکل لاجواب کر دیا۔ دربار منطقی طور پر تو ہار چکا تھا، لیکن بادشاہ کی انا بالکل آسمان پر تھی۔ اپنی ہار تسلیم کرنے کے بجائے نمرود نے حکم دیا کہ ایسی آگ جلائی جائے جس کے شعلے آسمان کو چھو رہے ہوں۔ لوگوں نے مل کر ایک خوفناک آگ تیار کی اور ابراہیم کو اس دہکتی آگ میں پھینک دیا گیا۔ لیکن داستان کہتی ہے کہ یہاں ایک عظیم معجزہ ہوا۔ الہی حکم سے وہ بھڑکتی ہوئی آگ ایک ٹھنڈے اور پرسکون باغ میں بدل گئی۔
وہ پورے 3 دن تک اس آگ کے اندر بالکل محفوظ رہے۔ اور ذرا سوچئے نمرود کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب اس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف، جو ان دونوں کے درمیان ہونے والا حتمی مباحثہ ہے۔ نمرود نے اپنی طاقت کا دکھاوا کرتے ہوئے کہا، میں زندگی اور موت کو کنٹرول کرتا ہوں۔ اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو مروا دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا۔ یہ بالکل ایک سطحی سی بات تھی۔ اس پر ابراہیم نے وہ لاجواب فلکیاتی چیلنج دیا کہ میرا خالق سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم سچے ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ بس اس ایک آخری چوٹ نے اس مغرور بادشاہ کی بولتی ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا چوتھا حصہ، بادشاہ نمرود کا زوال۔ علمی اور فکری میدان میں ایسی بری طرح شکست کھانے کے بعد بادشاہ نے سوچا کہ اب سیدھا فوجی طاقت کا استعمال کیا جائے۔ اس نے خالق کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن یہ جنگ اتنی غیر متوازن تھی کہ سن کر حیرت ہوتی ہے۔ ایک طرف بھاری ہتھیاروں سے لیس ہزاروں کی فوج میدان میں تھی، اور دوسری طرف کیا کوئی طوفان آیا یا فرشتے اترے؟ نہیں، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ مچھروں کا ایک ان گنت غول آیا جس نے آسمان کو بالکل تاریک کر دیا۔ وہ تلواریں اور تیر چلانے والی فوج ان چھوٹے چھوٹے مچھروں کے سامنے بالکل بے بس ہو گئیں، اور ان کا پورا فوجی نظام منٹوں میں تباہ ہو گیا۔ اور اس سب کے بعد اس غرور کا جو انجام ہوا وہ واقعی قابل غور ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک کمزور سا مچھر نمرود کے دماغ میں گھس گیا، اور نتیجہ پورے 40 سال کی مسلسل اور شدید اذیت۔ وہ شخص جو کل تک پوری دنیا پر حکمرانی اور زندگی اور موت کا دعویٰ کرتا تھا، اب درد سے تھوڑی سی راحت پانے کے لیے اپنے ہی خادموں سے اپنے سر پر ہتھوڑے مرواتا تھا۔ یہ واقعی قدرت کے انصاف کی ایک انتہائی عبرتناک مثال تھی۔ نمرود کے زوال کے بعد واقعات ایک نیا رخ لیتے ہیں، اور ہم آتے ہیں 5ویں حصے پر، ایک نئی سرزمین کا سفر۔ حکم ملنے کے بعد ابراہیم اپنی اہلیہ سارہ اور بھتیجے لوط کے ہمراہ ایک نئے سفر پر نکل پڑے۔ لیکن جانے سے پہلے جو مسئلہ کھڑا ہوا اس میں ایک بار پھر ویسے ہی بے مثال منطق دیکھنے کو ملتی ہے۔ مقامی لوگوں نے راستہ روک لیا اور کہا کہ بھئی تم جا سکتے ہو، لیکن تمہاری دولت اور جانور تو ہمارے شہر کی ملکیتیں، وہ یہیں رہیں گے۔ اس پر ان کا جواب سنیں۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میری دولت رکھ لو، لیکن اس کے بدلے مجھے وہ جوانی اور میرا وہ قیمتی وقت واپس کر دو جو میں نے تمہارے ملک میں اس دولت کو کمانے میں لگایا ہے۔ یہ ایک ایسی کاردار دلیل تھی جس نے وہاں کے قاضی کو بھی ماننے پر مجبور کر دیا کہ سارا مال انہی کا ہے۔ سفر کرتے ہوئے جب یہ قافلہ ایک نئے ملک آرارا کی سرحد پر پہنچا تو وہاں ایک ٹیکس وصول کرنے والے آفیسر نے زبردستی ان کا ایک صندوق کھول دیا جس میں ان کی اہلیہ سارہ چھپی ہوئی تھی۔ معاملہ سیدھا وہاں کے بادشاہ تک پہنچا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جب بادشاہ نے برے ارادے سے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ ہوا میں ہی برف کی طرح منجمد یعنی فریز ہو گیا۔ خوفزدہ بادشاہ نے فوراً معافی مانگی اور ابراہیم کی دعا سے ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس نے پھر سے کوشش کی اور پھر وہی انجام۔ جب تیسری بار بھی ہاتھ فریز ہوا تو بالآخر اس نے ہار مان لی، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ ان پر کوئی عام نہیں بلکہ ایک خاص الہی حفاظت ہے۔ اس تجزیے کے آخری حصے میں آ کر ہم باہمی احترام کا ایک بہت ہی خوبصورت منظر دیکھتے ہیں۔ وہ نیا بادشاہ اندر سے اتنا شرمندہ اور متاثر ہوا کہ اس نے انتہائی عزت کے ساتھ انہیں ایک نیک خادمہ ہاجرہ تحفے میں دی، یہاں تک کہ انہیں رخصتی دینے کے لیے بادشاہ ان کے آگے آگے پیدل چلنے لگا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت ایک الہی حکم آیا کہ دنیا کے بادشاہ کے عہدے اور اس کی قیادت کا احترام کرتے ہوئے ابراہیم کو اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ جب انہوں نے ایسی عظیم عاجزی دکھائی تو اس بادشاہ کا دل واقعی موم ہو گیا اور اس نے ان کے کامل ایمان کی خود تعریف کی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ پوری داستان ہم سب کو ایک بہت گہری فکر میں ڈال دیتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک ایسی منظم اور منطقی سوچ جہالت کو توڑ کر رکھ دے، جب کامل ایمان آگ کو ایک مہکتے باغ میں بدل دے، تو پھر یقین کی طاقت کی حدود آخر کیا رہ جاتی ہیں؟ اس کہانی سے صاف ظاہر ہے کہ جب عقل، منطق اور پختہ ایمان اکٹھے ہو جائیں تو دنیا کا کوئی بھی ظلم یا کوئی بھی ظالم نظام ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔